یاد رکھو حق کو باطل میں نہ ملاؤ ولا تقتلوا النفس وانتم تعلمون کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. جان محترم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل میں نہ ملاؤ. یعنی حق کہتے ہیں رائٹ کو، باطل کہتے ہیں رانگ کو. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نہ حق کو باطل میں ملایا جائے، نہ باطل کو حق میں ملایا جائے، نہ رانگ کو رائٹ کہا جائے، نہ رائٹ کو رانگ کہا جائے. تو جیسا ہے اس کو کہا جائے، جو حق ہے اسے حق کہا جائے، اور جو باطل اسے باطل کہا جائے. عزیزو، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا. اللہ نے تو دبے الفاظ میں کہہ دیا، چھپے ہوئے الفاظ میں کہہ دیا. اللہ کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے. آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے اس جملے کو، اپنی گفتگو کو بہت ہی دبے الفاظ میں، بہت ہی دبی گفتگو میں کہہ دیا. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کہاں پہ حق کو باطل کا لباس پہنایا گیا، کہاں پہ حق کو باطل کا لباس پہنایا گیا، کہاں پہ باطل کو حق کا لباس پہنایا گیا، کہاں پہ رانگ کو رائٹ بنایا گیا، کہاں پہ رائٹ کو رانگ بنایا گیا. جب 26 سال کے عرصے کے بعد 26 سال کے عرصے کے بعد خاموش علی وارث قرآن امیر المؤمنین کو خلافت ملی. تمام لوگ مسجد میں اکٹھا تھے، چاہ رہے تھے کہ علی مسجد میں آ جائیں، علی مسجد میں آ جائیں. وہ قیامت تھی علی کے آنے کی. ایک مرتبہ مسجد میں مجمع تھا، مجمع دائیں ہوا، مجمع بائیں ہوا. ایک مرتبہ علی کی آمد ہوئی. وہ کیا آمد ہے علی کے آنے کی؟ ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے رسول آیا کرتے تھے. پوری توجہ. وہ کیا آمد ہے علی کے آنے کی؟ ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے رسول آیا کرتے تھے. زمین فرش سمٹ رہی ہے، جبریل آج پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ علی مسجد میں داخل ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے علی مسجد میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد علی نے ممبر کے پہلے دینے پہ قدم رکھا، علی نے ممبر کے دوسرے دینے پہ قدم رکھا، علی نے ممبر کے تیسرے دینے پہ قدم رکھا، اور جا کے اشرۂ ممبر پر بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد کہا الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. شکر ہے اللہ کا کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر پلٹا دیا. شکر ہے اللہ کا کہ جس نے حق کو اس کے مقام میں پلٹا دیا. کے بعد علی نے کیا کہا کہ مجھ سے پہلے ردائے خلافت کو زبردستی پہنا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ زبردستی کون سا لباس پہنا جاتا ہے؟ ابھی کوئی بچہ یہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے آ جائے تو پاجامہ چھوٹا ہو کے بتائے گا کہ چھوٹے بھائی کا ہے. اور کوئی اگر بڑے بھائی کا کرتا پہن کے آ جائے تو چھوٹے بھائی جو بڑے بھائی کا کرتا پہن کے آئے گا تو بتائے گا کہ بڑے بھائی کا ہے. تو لباس بتا دیتا ہے کہ کس کا ہے. تو آپ بتائیں زبردستی کون سا لباس پہنا جاتا ہے جو اس کا نہ ہو. علی نے فیصلہ کر دیا مجھ سے پہلے جو ردائے خلافت پہنی گئی تھی وہ اللہ کی پہنائی ہوئی نہیں، بندوں کی پہنائی ہوئی تھی. بے شک بے شک. تو اللہ جو مجھ سے پہلے ردائے خلافت پہنی گئی تھی وہ اللہ کی پہنائی ہوئی نہیں، بندوں کی پہنائی ہوئی تھی. عزیزو، اللہ نے کیا کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ یاد رکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. سن 60 ہجری میں یزید چاہتا تھا کہ حق کو باطل کا لباس پہنا دیا جائے، حرام کو حلال بنا دیا جائے، حلال کو حرام بنا دیا جائے، حلال خدا کو حرام کر دیا جائے، اور حرام خدا کو حلال کر دیا جائے. تو اس وقت وارث قرآن ناطق قرآن نے یزید کے خلاف بیان کیا.